بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے کے 3 مراحل کیا ہیں؟ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی کیونکہ اسرائیل نے غزہ میں زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ شمالی غزہ میں زمینی کارروائی کرے گا۔ اسرائیل کی فوج نے باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ زمینی افواج راتوں رات غزہ میں داخل ہو جائیں گی اور حماس کے خلاف کارروائی کو تیز کر دے گی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ یہ غزہ کے خلاف جنگ کا دوسرا مرحلہ ہے اور یہ مشکل ہوگا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ غزہ کے خلاف جنگ 3 مرحلوں میں ہوگی۔ پہلے مرحلے میں حماس کے ڈھانچے گرائے جائیں گے، دوسرا مرحلہ حماس کو ختم کر دے گا۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیل غزہ کے شہریوں کی زندگیوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا بلکہ اسرائیلی شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اسرائیل غزہ میں نہیں اپنی قبر میں داخل ہو گیا ہے۔ دوستو، وزیر اعظم نیتن یاہو نے تصدیق کی کہ اسرائیل کے فوجی کمانڈر پورے غزہ کی پٹی میں تعینات ہیں۔ جب سے زمینی کارروائی شروع ہوئی ہے، غزہ پر غیر معمولی پیمانے پر بمباری کی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کے اہل خانہ سے بھی ذاتی طور پر ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد خاندان نے اس کے سامنے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ زمینی حملے شروع ہوئے تو اس میں شدت آنے کے ساتھ ہی ان کے رشتہ داروں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ان سے بات کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ یرغمالیوں کی باحفاظت واپسی اس جنگ میں فوج کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ غزہ شہر میں اسرائیل کے انتباہی نوٹس پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کیے گئے ہیں جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ علاقہ اب جنگی علاقہ بن چکا ہے اور علاقے کے لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ اسرائیل نے دوسروں مکاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فضائی حملے زیادہ تر حماس کے ڈھانچے اور زیر زمین اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ دوستو، جب سے زمینی کارروائی شروع ہوئی ہے، غزہ میں لوگ بیرونی دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ علاقے میں ٹیلی فون لائن اور انٹرنیٹ سروسز منقطع کر دی گئی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے زمینی حملے کی سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کے بعد نیتن یاہو نے غصے میں آ کر اسرائیل میں ترکی کے سفیروں اور حکام کو واپس بھیج دیا تھا۔ نیتن یاہو نے اپنی دفاعی افواج کو ایک اخلاقی فوج کہا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے حیران کن ہے، ہمارے روکنے کے باوجود اسرائیل جنگ کے اگلے مرحلے میں چلا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف عالمی برادری اس جنگ کے انسانی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی، جو عام طور پر دوستو جنگ جیسے حالات پر عوامی سطح پر کوئی تبصرہ نہیں کرتی، اس نے بھی کہا ہے کہ جنگ کو فوری طور پر روکنا چاہیے اور غزہ میں مسائل کی سطح ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی ہے۔ 20 ملین لوگ غزہ میں بمباری اور فوجی محاصرے کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، باہر نکلنے سے قاصر ہیں۔ دنیا کو اس آفت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ اسرائیلی دفاعی افواج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے لیے انسانی امداد کو امریکہ اور مصر سے بڑھایا جائے گا، لیکن یہ امداد کب اور کہاں اور کیسے فراہم کی جائے گی، اس بارے میں کوئی معلومات جاری نہیں کی گئیں۔ اسرائیل نے حماس پر بھی یہ الزام لگایا کہ وہ آبادی والے علاقوں میں چھپنے کے لیے انسانی ڈھال کا استعمال کر رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ کون سے علاقے آباد ہیں اور کون سے حماس کے قبضے میں۔ جبکہ دوستو، حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے یہ سب چونچلے ہیں۔ غزہ اسرائیل کا قبرستان بن چکا ہے، ان کے فوجی اب کالے تھیلوں میں واپس جائیں گے۔ غزہ پر حملے میں شدت آنے کے ساتھ ہی دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول میں فلسطینیوں کے حق میں ایک بہت بڑے مظاہرے میں شرکت کی تھی اور اپنی تقریر میں اسرائیل کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ انہوں نے اسرائیل کو غاصب قرار دیا اور مغرب کو اس تشدد کا ذمہ دار قرار دیا۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم اٹھا کر احتجاج کیا۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں امریکی سفارت خانے کے باہر سینکڑوں افراد نے
فلسطینی پرچم اٹھا کر احتجاج کیا۔ اسی طرح مغربی آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیل دوستوں چاروں طرف سے ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جس میں اب وہ شاید مرنے کے بعد بھی نہ نکل سکے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں الشفا ہاسپٹل کے قریب سڑک پر باڈیز کی تصاویر ہولناک ہیں، ایمبولنس پر اسرائیلی حملوں سے خوفزدہ ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ ایمبولنس کو غزہ شہر میں ہاسپٹل میں داخل ہونے سے پہلے ہی چند فاصلے پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، جس میں 15 افراد شہید اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جبکہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہاسپٹل کے باہر سڑک پر بکھری ہوئی باڈیز کی تصویریں افسوسناک ہیں، ہولناک ہیں۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایک ایمبولنس کو نشانہ بنایا گیا ہے جسے حماس کے جنگجوؤں نے میدان جنگ کے لیے استعمال کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جنگ پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے، ایسی کوئی عارضی جنگ بندی نہیں ہوگی جس میں یرغمالیوں کی واپسی شامل نہ ہو۔ جبکہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام کے عام شہریوں پر حملے روکنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عام شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنانے سے دنیا میں اسرائیل کی حمایت کم ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ 27 دن کے دوران 12,000 سے زائد حملوں میں کم از کم 9,227 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں 1/3 سے زائد بچے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے لبنان سرحد پر بھی حملے تیز کر دیے ہیں، جبکہ دوسری طرف دنیا کے مختلف ملکوں میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین نے بچوں کی شہادت پر شدید احتجاج کیا اور اسرائیل سے جنگی جرائم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ حماس کا حملہ فلسطین کے چھپے ہوئے دشمنوں کو سامنے لے آیا ہے۔ مسجد اقصی کے لیے جاری جنگ کا دائرہ طویل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں مزید محاذ کھول دیے گئے ہیں، عراقی اور یمنی براہ راست جنگ میں شامل ہو چکے ہیں، ہم نہ جھکیں گے اور نہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے۔ سعودی عرب نے انڈین پریمیئر لیگ IPL میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ IPL دنیا کی مہنگی کرکٹ لیگ میں سے ایک ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مشیروں نے بھارتی حکومت سے IPL کو ایک ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کرنے کے بارے میں بات کی ہے، جس کی مالیت 30 ارب ڈالر ہے۔ اس معاملے پر بات چیت اس وقت ہوئی تھی جب محمد بن سلمان نے ستمبر میں بھارت کا دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب نے لیگ میں 5 ارب ڈالر تک سرمایہ کاری اور دوسرے ممالک میں توسیع کی رہنمائی میں مدد کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ BCCI جو IPL کی نگراں ہے، اس نے فوری طور پر رائٹرز کی جانب سے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ IPL دنیا کی مہنگی ترین لیگوں میں سے ایک ہے، جو 2008 میں اپنے آغاز سے بہترین کھلاڑیوں کو بھارت کی جانب راغب کر رہی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فواد چودھری کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا، جس کی تصدیق ان کے بھائی فیصل چودھری اور ان کی اہلیہ ہبہ فواد نے کر دی۔ صبح اسلام آباد پولیس کے ہمراہ سادہ کپڑوں میں کچھ لوگ گئے جو فواد کو لے کر نامعلوم مقام پر لے گئے۔ فیصل چودھری کا مزید کہنا تھا کہ فواد کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ فواد چودھری کو گھر سے ناشتہ کرتے ہوئے اغوا کیا گیا، بار بار اصرار کے باوجود کوئی وارنٹ گرفتاری یا حکم نہیں دکھایا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضائی آلودگی سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 67,000 سے زائد افراد کھانسی، سانس سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہو گئے۔ سموگ کی لپیٹ میں رہنے والے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج 455 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سموگ کے باعث بچے اور بڑے مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔
لاہور میں سب سے زیادہ 2615 مریض اسموگ سے متاثر ہوئے، جبکہ ہفتے کے دوران اسموگ سے 15,998 افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ نیپال میں گزشتہ رات آنے والے 6.4 شدت کے زلزلے میں 128 افراد مارے جا چکے ہیں۔ نیپالی حکام کے مطابق 140 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جبکہ اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ شدید زلزلے کے بعد مقامی افراد کو رات کے اندھیرے میں ملبے میں دب جانے والوں کو نکال رہے ہیں تاکہ ان کی جانیں بچائی جا سکیں۔ زلزلے کے جھٹکے 500 کلومیٹر سے زیادہ دور نئی دہلی تک بھی محسوس کیے گئے۔ ملالہ یوسفزئی نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت کو ان اندھا دھند حملوں کو ختم کرنا چاہیے۔ حملوں سے ہزاروں بے گناہ فلسطینی بچے اور خاندان شہید ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں اور سکولوں کو کبھی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ یہ رائے کا معاملہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ میں جنگ بندی کا مطالبہ پھر دہرا رہی ہوں اور اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں وہ کہ ایسے حملے بند کر دے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج نے خود غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے باہر ایک ایمبولینس کو نشانہ بنانے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اسے حماس استعمال کر رہی تھی۔ یورپ میں سمندری طوفان سیاران کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ مختلف شہروں میں متعدد حادثات میں 12 افراد مارے گئے ہیں۔ طوفان سے جہاں سمندر میں طغیانی آئی، وہاں موسلا دھار بارش کے بعد دریاؤں کے کٹاؤ سے بھی شہریوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یورپ میں تیز ہواؤں کی وجہ سے درختوں کے گرنے سے زیادہ تر دوستوں اموات ہوئیں۔ فیصل واڈا نے کہا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی وقت پر نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان الیکشن لڑتے نظر نہیں آ رہے۔ مجھے سائفر کیس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سائفر کیس صاف اور کھلا کیس ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں بھی بہت کچھ سامنے آئے گا۔ مجھے کورٹ نے بلایا تو 10 منٹ میں کام نپٹا دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ شوکت خانم بنانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، ان کا ایک پرانا جن ان کو لے ڈوبے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے فیض آباد دھرنے کی بہت سی چیزیں پتہ ہیں، میں تمام معاملات کا عینی شاہد ہوں، میں نے بہت کچھ بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ ایک خاص نے جھوٹا قرآن بھی اٹھایا ہے، میں نے ایک وزیر کو پاؤں پڑتے بھی دیکھا ہے، میری ٹیبل پر 2 ارب روپے بھی تھے، ڈیل نہیں ہوئی، مجھے کورٹ نے بلایا تو پاکستان میں بحران آ جائے گا۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما ادھر ادھر ہو چکے ہیں، پاکستان میں تو مردہ لوگوں کے ووٹ بھی ڈال دیے جاتے ہیں، کسی سیاسی جماعت نے پاکستانی عوام کو کچھ نہیں دیا۔ فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ انتخابات میں پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی، ملک میں شفاف انتخابات نہ ہوئے تو نہ ہوں گے، ملک میں ہر جماعت مظلوم بنتی ہے، 9 مئی کے واقعات کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عمران خان نے عوام کو تبدیلی کے نام پر دھوکہ دیا تھا، عمران خان ملک کے ساتھ مخلص نہیں تھا، ہم پاکستان میں اصل تبدیلی لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں عوام پی ٹی آئی پی کو سپورٹ کریں گے، پی ٹی آئی کو نہیں، عوام کو پتہ ہے کہ تبدیلی کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ صحت کارڈ بھی میرا منصوبہ تھا جس سے ہر شہری کو مفت علاج ممکن ہوا، انہوں نے کہا کہ جو ہم سے رہ گیا تھا وہ محمود خان نے پورا کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کا بھی کہنا ہے کہ میں نے اربوں کے فنڈ منظور کیے لیکن میری ٹیم نے صحیح استعمال نہیں کیے۔ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ ہمیں سپر سٹار کی نہیں سپر سسٹم کی ضرورت ہے، شخصیات اہم نہیں، عوام اور ملک اہم ہے۔ ہماری پارٹی نے سیاسی سرگرمیوں اور انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے، ہم سب کو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہنا ہوگا۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ پاک فوج کے جوان ہمارے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہمیں پاک افواج کا اپنے اتحاد سے مزید مضبوط کرنا ہوگا، ہم ہر جوان کی ماں کو سلام پیش کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ماضی میں ووٹ کے لیے بہت وعدے کیے کہ ہم وہی وعدہ کریں گے جو پورا بھی کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہین ہمیشہ کبوتر بازوں کے پیچھے جاتا ہے، سیاسی فاقتائیں بتائیں کہ ان کی طاقت کہاں ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان کا حافظ لکھنے پر اعتراض شرعاً قانوناً درست نہیں۔ دینی معاملات میں بلا ضرورت دخل دینا ان کے مرسوم کے شایان شان نہیں۔ 1 نومبر کو سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے سوال کیا کہ اپنے جواب میں خادم رضوی کو حافظ کیوں لکھا ہے، ان کو آئینی ادارہ اتنی عزت کیوں دے رہا ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ خادم رضوی حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن کے نام کے ساتھ حافظ لکھنا ضروری نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی ممانعت ہے، تاہم ہمارے ہاں یہ لکھنے کی روایت موجود ہے، اس لیے یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے منصب کا تقاضا ہے کہ اپنے ریمارک سے رجوع کریں۔ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ 18 سے 24 سال کی عمروں کے ہر 10 میں سے 4 ارب نوجوان اپنا آبائی وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آباد ہونے کے خواہش مند ہیں۔ 17 ارب ملکوں میں کرائے گئے اس سروے میں 4000 سے 6000 نوجوانوں کے انٹرویوز کیے گئے۔ اس سروے کا اہتمام دبئی کی کمیونیکیشنز ایجنسی نے کیا تھا، جس سے ظاہر ہوا کہ شمالی افریقہ کے عرب ملکوں کے 47% نوجوان ملک چھوڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ مشرقی بحر روم کے عرب خطے کے 63% نوجوان اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہنا چاہتے ہیں۔ سروے میں شامل 42% عرب نوجوان کسی دوسرے ملک میں جانے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ 15% وطن چھوڑنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے ملک سے نقل مکانی کرنے کی سب سے شدید خواہش مشرقی بحر روم کے قریب واقع عرب ملکوں کے نوجوانوں میں پائی گئی۔ اس خطے میں مصر، شام، عراق، فلسطین، اردن اور لبنان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جنہیں امن و امان، روزگار، تشدد اور عدم استحکام سمیت کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس خطے کے 63% نوجوان ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ ان میں سر فہرست ملک لبنان ہے، جہاں کے 77% نوجوان کسی اور ملک میں آباد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عرب خطے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات 2 ایسے ممالک ہیں جہاں کے نوجوانوں کو کسی دوسرے ملک میں نقل مکانی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں صرف 3% نوجوانوں نے سروے میں کہا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں وہ اپنی صحت اور مالی حالات کو نقصان پہنچانے والی حرکتوں سے بھی باز رہتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس نتیجے کا جو برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایسٹ اینجلیا میں ایک ہی نوعیت کے 3 الگ الگ مطالعات کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ سماجی اور معاشی طور پر دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہونے کا احساس انسانی مزاج میں کس طرح کی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ میں بھی تو اتنا ہی قابل ہوں، پھر میرے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے جو میرے فلاں دوست کے پاس ہے وغیرہ۔ دوسروں کے مقابلے میں محروم رہ جانے کا احساس اتنا عام ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نفسیات کے ماہر ڈاکٹر شہریار نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی انسان کو احساس محرومی کے ہاتھوں مجبور کر کے خراب عادتوں کا شکار بنا دیتی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ بھی اسی احساس محرومی میں مبتلا ہونے کے باوجود ان عادتوں کو اختیار نہیں کرتے۔ تینوں مطالعات میں امید اور بری عادتوں سے محفوظ رہنے میں تعلق بہت مضبوط تھا۔ جو لوگ جتنے زیادہ پر امید تھے انہوں نے خود کو بری عادتوں اور حرکتوں سے اتنا ہی زیادہ بچائے رکھا، چاہے وہ سماجی احساس محرومی میں مبتلا ہی کیوں نہ ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے پر امید رہنے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور خود کو بری عادتوں اور حرکتوں سے محفوظ رکھنے کا ایک آسان طریقہ بھی سامنے آتا ہے جسے کوئی بھی بآسانی اختیار کر سکتا ہے۔ دوستو، اس تحقیق کی تفصیلات ریسرچ جنرل گیمبلنگ سٹڈیز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔